میرے چھوٹے بھائی عاصم جمیل کی ڈیتھ ہو گئی۔ عمل کو خودکشی قرار دینا یہ کسی بھی طرح سے یہ بات درست نہیں ہے، اور یہ ایک الزام ہے، اور جس اس الزام کا جواب آپ کو قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ انسان پر کچھ کیفیات ایسی آ جاتی ہے کہ جس میں وہ اپنے قول و عمل کا ذمہ دار نہیں ہوتا، اور اس کے قول و عمل پہ اس کو نہ گناہ ملتا ہے، نہ اس کو دنیا میں سزا ملے گی، نہ آخرت میں سزا ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھتے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ بالکل میں۔ آج بات کرتے ہیں جو دلخراش واقعہ ہوا مولانا طارق جمیل صاحب حفظ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کی موت کا۔ اب اس پر کئی آراء بن رہی ہیں۔ تو ان کے بیٹے کی ایک ویڈیو آئی جس میں انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ہمارے بھائی ڈپریشن کے مریض تھے اور گھر پر کوئی بھی نہیں تھا سوائے سیکورٹی گارڈ کے، تو انہوں نے انہیں سے اسلحہ لیا اور اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ انتہائی بوجھل دل سے، انتہائی مشکل سے یہ ویڈیو میسج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی عاصم جمیل کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانحہ ہے۔ لیکن اس تکلیف کی حالت میں بھی مجھے میڈیا پہ اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نیگیٹو خبریں، مختلف خبریں، غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں۔ میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے، اور پچھلے 6 ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک دلائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو، ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو افاقہ نہ ہوا۔ اور آج کے روز وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے، اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جا رہی ہے، کوئی دشمنی تھی، کسی نے حملہ کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کی تقدیر تھی اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔ اب جو بند کے لوگ ہیں وہ تو ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور وہ یہ ثابت کرنے میں جٹے ہوئے ہیں کہ یہ ڈپریشن کی وجہ سے کچھ خوشی ہوتی ہے، اس میں تو کوئی نہیں ہے، یہ تو دماغ کے کیمیکل آ جاتے ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور مولانا مفتی طارق مسعود صاحب حفظ اللہ تعالیٰ یہ بیان دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اس میں ان کو نہ دنیا میں کوئی سزا ہے نہ آخرت میں۔ ڈیتھ ہوئی اور ایک بڑی سب کو فکر لاحق ہو گئی کہ یہ کیسے ہو گیا، کیا ہو گیا۔ جو حضرت کا جو بیٹا ہے یہ بچپن سے ہی کسی دماغی بیماری میں مبتلا تھا اور علاج بھی ہو رہا تھا۔ حضرت جو ذمہ داریاں ایک باپ کی ہوتی ہیں وہ اولاد کے لیے وہ ذمہ داریاں پوری کرنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن ظاہر ہے کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، انسان اس میں بے بس ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اور حضرت اقدس حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کے تمام لواحقین، بیٹے کی والدہ جو تھی ان کو بھی، اور بھائیوں کو اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اتنا دیندار گھرانہ اور بیٹے نے خودکشی کر لی۔ ہر خودکشی ڈپریشن میں ہی ہوتی ہے، ٹینشن میں ہی ہوتی ہے، خوشی میں تو کوئی بھی خودکشی نہیں کرتا۔ یعقوب علیہ السلام کو ہم دیکھ لیں نا کہ ساری زندگی بیٹے کے غم میں روتے رہے مگر خودکشی کی طرف نہیں گئے۔ عمل کو خودکشی قرار دینا یہ کسی بھی طرح سے یہ بات درست نہیں ہے، اور یہ ایک الزام ہے، اور جس اس الزام کا جواب آپ کو قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ انسان پر کچھ کیفیات ایسی آ جاتی ہے کہ جس میں وہ اپنے قول و عمل کا ذمہ دار نہیں ہوتا، اور اس کے قول و عمل پہ اس کو نہ گناہ ملتا ہے، نہ اس کو دنیا میں سزا ملے گی، نہ آخرت میں سزا ملے گی۔ یہ وہ جب ہے جب انسان کی دماغی صلاحیت کام کرنا چھوڑ دے۔ طلاق آپ کو معلوم ہے کتنا حساس معاملہ ہے، شدید غصہ میں بھی اگر انسان ہو تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، اس حدیث کی روشنی میں مفتی لیکن اصل میں معاملہ کیا ہے جو حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کسی نے بھی خودکشی کی، چاہے وہ پہاڑ سے گر کے مرا، چاہے وہ لوہے کی چیز سے اس کا قتل ہوا، اس نے کیا یا زہر پیا، تو قیامت تک اس کا اسی طریقے
طریقے سے عذاب ہوتا رہے گا. وہ بار بار اپنے آپ کو لوہے سے مارتا رہے گا, یا پہاڑ سے گراتا رہے گا, یا زہر کا جو درد ہوتا رہے گا, اور فیہا ابدا, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا. سوائے ایک صحابی جو تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی, ان کو معافی کے خواب میں معاملہ ملا تھا, وہ ایک حدیث ہے. اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو کوئی بھی خودکشی کرے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلے کچھ دن آپ کو بتایا کہ دوبی بخاری صاحب مبینہ طور پر انہوں نے 12 ارب ڈالر ان کے اکاؤنٹ میں بھجوا دیے تھے. تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس کا جواب دینا تھا تحقیقات کو لوگوں کو, تو ان کو مروا دیا گیا یا جو کچھ بھی کہا گیا. واللہ عالم, لوگ تو باتیں کریں گے لیکن یہ اصل کیا معاملہ ہے یہ تو قیامت والے دن کھلے گا کہ ہوا کیا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خودکشی کرنے والا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. یہ ہم کیوں سمجھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. اب دوسرا اس میں یہ ہے کہ مولانا علیہ السلام کا قول ہے, جب امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجنون پر حد کام کرنا جا رہے تھے, تو وہاں پر مولانا نے کہا کہ اے امیر المومنین, اللہ نے 3 لوگوں پر شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے. نمبر 1 جو سویا ہوا ہے جب تک وہ جاگ نہ جائے, ہوش میں نہ آ جائے. نمبر 2 جو بچہ ہے جب تک وہ جوان نہیں ہو جاتا, بلوغت کی عمر تک نہیں پہنچ جاتا. اور نمبر 3 مجنون شخص, کو مجنون پہ آپ اللہ کی حد قائم نہیں کر سکتے. ہر قسم کی وہ اس سے شریعت کا قلم اٹھا ہوا ہے. اور یقیناً مولا علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر بتا رہے تھے. یہ حدیث موقوفاً ہے, مرفوع انہوں نے نہیں بتائی, لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو وہ بات کر رہے ہیں وہ رسول اللہ کے بیان پر کر رہے ہیں. تو اس پوائنٹ آف ویو پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر باقی میں وہ مجنون تھے, وہ ڈپریشن کے اس طرح مریض تھے کہ ان کو سمجھ نہیں تھی, مطلب واقعہ یہ تو اللہ جانتا ہے کہ ان پر شریعت کے اگر احکام ادے اٹھی ہوئی تھی, تو پھر اگر اس نے خودکشی کی ہے تو ہم اس میں ظن رکھتے ہیں کہ لگ رہے ایسا ہی ہو, اور پھر ہم ان کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ ان پہ رحم فرمائے اس شرط کے ساتھ, اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے. اور یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جمیل صاحب پر اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرے. اور اگر ایسا ہوا ہے, اگر بیٹا کو غلطی کرتا بھی ہے تو اس کے ساتھ جمیل صاحب کی تو کوئی غلطی نہیں ہے, ان کو اس پر کرٹیسائز نہیں کرنا بنتا. یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ کس کے گھر کون سا بچہ پیدا کر دے. نیکوں کے گھر بد پیدا ہوتے ہیں اور بدوں کے گھر اچھے بچے پیدا ہوتے ہیں. تربیت کرنے والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ کرتے ہیں, امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے اس طرح, وہ تو بچوں کی آگے اپنی مرضی ہے. خیر وہ اس وقت بہت زیادہ مشکل حالات میں ہے, ہم تو ان کے لیے دعا ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ